السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 سے پڑھیں گے۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے، عفو معاف کیا نہ ہم نے، منکم تم سے، من سے کم تم، ثم عفونا منکم پھر ہم نے معاف کیا تم سے تمہارے گناہ کو، من بعد ذالک اس کے بعد، من سے بعد ذالک اس کے، من بعد ذالک اس سے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ ہم پچھلی آیت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہارے اس گناہ کو بھی بخش دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، تم سب شکر گزار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ وَإِذْ اور جس وقت آتینا دی ہم نے، آتی دی نہ ہم نے، وَإِذْ اور جس وقت آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور معجزے، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم سب ہدایت پا جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے لیے کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزے، دلائل عطا فرمائیے تاکہ تم سب لوگ ہدایت والے رستے پر چل پڑو، سیدھی راہ پر چل پڑو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور جو وطن تم سے چھینا ہوا ہے وہ بھی تم تک لوٹ آئے اور آخرت میں بھی تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جس وقت قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل کہ تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، فتوبو پس تم سب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، الی طرف بارئی پروردگار پیدا کرنے والا کم جو تمہارا ہے، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فقتلو پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، فقتلو پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہی بات تمہارے لیے، خیرن بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، اندہ نزدیک، بارئی پروردگار پالنے والا، کم تمہارا، فتابہ تو متوجہ ہوا اللہ، یعنی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، علیہ ان پر، انہو بے شک وہ اللہ، هو التواب الرحیم وہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں ان کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ایک جنہوں نے نہ تو خود بچڑے کی پوجا کی اور نہ ہی منع کیا کرنے والوں کو، اور ایک وہ جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور جنہوں نے ان کو منع کیا تھا، منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رکے ہیں، تو جنہوں نے منع کیا تھا اور جن کو کیا تھا، منع کرنے والے جن کو منع کیا گیا تھا ان کو قتل کر ڈالے، اور جنہوں نے نہ منع کیا تھا اور نہ ہی کیا تھا ان کو ایک سائڈ پر ہی رہنے دیا۔ ایک تو اس کی یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو اس طرح ہوا کہ آسمان پہ گہرے سیاہ بادل چھا گئے، اور گہرے سیاہ بادل جب چھائے تو ان کو حکم ہوا، سب کے سب نے تلواریں پکڑ لیں
اور ان کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. ان میں سے جو مقتول تھے ان کو شہید کا درجہ ملا اور جو قاتل تھے ان کو غازیوں کا درجہ ملا. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے اندھیرے میں کون کس کو قتل کر رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک جیسے گناہ کو معاف فرمایا. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے نا. لیکن انہوں نے توبہ کی کہ اپنے نبی کی پھر چلے پہلے جو بھی کر لیا, لیکن پھر اپنے نبی کی بات مان کے اپنے ہی جاننے والے اپنے رشتہ دار اپنے بہن بھائیوں کو اپنے نبی کی بات مان کے قتل کرنے پہ آگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, میری طرف پلٹ کر تو آؤ. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. اور کوئی ابن آدم اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا انسان کے لیے کہ انسان بخشش طلب کرے تو صحیح, ایک دفعہ کوئی گناہ کر کے اس کی توبہ کرے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں, ضرور بخش دیتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی رات کو آسمان پر آتے ہیں نا, آسمان دنیا پر آ کر منادی کرتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں کے حل طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا. تو جب اللہ تعالیٰ خود آ کر آواز دیتے ہیں نا تو پھر انسان کے گناہوں کو معاف بھی ضرور کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ہاں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ انسان کہ جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے اور توبہ کرتا ہی نہیں ہے, اور ایک وہ انسان جو بار بار غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, تو وہ انسان اللہ کو بڑا پسند ہے بجائے اس انسان کے جو نہ گناہ کرتا ہے نہ توبہ کرتا ہے. وہ انسان جو بار بار غلطی گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اور توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, تو سچے دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, پچھلے کی توبہ, لیکن آئندہ زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. اور پھر وہ کرے بھی نہیں, یعنی ہمیشہ ہر دفعہ وہ بچے. پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کبھی بے ساختہ یا انجانے میں, جانتے بوجھتے ہوئے نہیں, انجانے میں اس سے وہ گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دوبارہ معافی مانگ لے. یاد رکھیں کوئی ایسا گناہ جس کو ہم یہ جانتے ہوئے کریں کہ اللہ غفور رحیم ہے, کوئی بات نہیں, وہ گناہ کر لیتے ہیں, بعد میں ہم معافی مانگ لیں گے, تو ایسے گناہ کی معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی. آمین ثم آمین. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.